الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا باسعادت اور مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور آج رمضان المبارک اپنے اختتام کے قریب پہنچ چکا ہے۔ آج 29واں روزہ ہے، ہو سکتا ہے آج چاند بھی نظر آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس موقع کے اوپر مناسب سمجھا کہ اسی چیز کو بیان کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اوپر جو میں نے سورت کریمہ پڑھی، چھوٹی سی سورت ہے 30ویں پارے کی سورہ نصر، یہ سورت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری سالوں میں نازل فرمائی۔ آخری سالوں میں یہ سورت کریمہ نازل فرمائی، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایک عظیم خوشخبری سنائی، بہت بڑی خوشخبری سنائی، اور یوں فرمایا کہ میرے حبیب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کے ذریعے پورے جزیرۃ العرب کو فتح کروا دے اور آپ کامیاب ہو جائے، اور لوگ کفار مشرکین اور لوگ سارے انسان جوک در جوک اسلام میں داخل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک نصرت اور مدد آ جائے، تو اس وقت اب آپ کو کیا کام کرنا ہے؟ جب اسلام میں لوگ جوک در جوک، فوج در فوج داخل ہو جائے اور آپ کا کام پورا ہو گیا، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ آگے فرماتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، میرے محبوب اب آپ کا کام ہے کہ اپنے رب کی تحمید اور تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجئے۔ تو اس سورت کریمہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو سبق دینا چاہتے ہیں وہ دو سبق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پورا جزیرۃ العرب اسلام میں داخل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب خوشخبری آ جائے، تو اس وقت نبی علیہ السلام کو جو طرز تعلیم دی گئی، جو کہا گیا، وہ یہ ہے کہ اب آپ کو دو کام کرنا ہے۔ ایک کام تو یہ ہے کہ آپ استغفار کیجئے۔ اب پہلا کام ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، فرمایا ایک تو ہے کہ آپ اللہ کی تحمید بیان کیجئے، اور دوسرا کام ہے آپ استغفار کیجئے۔ تو میرے بھائیو، جہاں تک شکر کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد کا تعلق ہے، اس لیے کہ جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور جب انسان کو فتح حاصل ہو جاتی ہے، تو اس وقت ایک انسان اور ایک آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ فتح اور اس کامیابی کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اللہ کی طرف منسوب کر دے کہ باری تعالیٰ تیری ہی قوت اور تیری ہی توفیق سے میں نے یہ عمل کیا ہے اور مجھے یہ کامیابی ملی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، تو نے جو پورا مہینہ یا اللہ تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ تو نے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ باری تعالیٰ تو نے پورا مہینہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دی، اے اللہ تو نے رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، تو نے روزوں کے توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، یہ جو تو نے توفیق عطا فرمائی اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ فرماتے
فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو اللہ اس میں اضافہ فرمائے گا۔ فرماتے ہیں اگر انسان اپنے جسم کے جس عضو کا اگر وہ شکر ادا کرے گا، اللہ اس میں مزید قوت، مزید توفیق دے گا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تو نے رمضان المبارک کا مہینہ دیا، آپ نے جو ہمیں توفیق دی، اس کے اوپر ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ باری تعالیٰ رمضان المبارک کا یہ مہینہ بار بار ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائیں گے اور ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کامیابی نصیب ہو گئی، فتح حاصل ہو گئی، مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، تو فرمایا اس کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اللہ کی طرف منسوب کرے۔ تو سب سے پہلا جو ہمیں سبق ملا وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جب بھی کوئی کامیابی نصیب ہو تو ہر چیز کا شکر ادا کرے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے۔ تو اللہ نے جو ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت تھی، اب اس کے اوپر شکر ادا کرے۔ ہر عبادت کے بعد دو عمل کرنا چاہیے، تو ایک عمل تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اس کے اوپر شکر ادا کرے۔ دوسرا کام، دوسرا سبق کیا ہے؟ وہ ہے استغفار۔ آگے اسی آیت کریمہ میں فرمایا وَاسْتَغْفِرْ، اے محبوب آپ استغفار کیجئے۔ اب یہاں بہت بڑا سوال ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مختصر سی زندگی میں آپ نے وہ بھی 23 سالہ وہ تبلیغ کی آپ نے، اور اس میں آپ نے جو کام کیا، رات دن انتھک محنت کی، کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کے اوپر کتنے حالات آئے، آپ کے چچا ابو لہب کے بیٹوں نے آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دی، طلاق تک نہیں دی، آپ کے چہرے انور کے اوپر ابو لہب کے بیٹے نے ٹھوکا، اتنے غمزدہ ہو گئے، آپ پریشان ہو گئے کہ آپ بالکل مایوس ہو کر اور پریشان ہو کر آپ سو گئے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر میں آیت کریمہ اتاری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، ایک کملی اوڑھنے والے، ایک چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، لوگوں کے اندر میں اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اور آپ علیہ السلام جب بیدار ہوئے اور آپ صفا پہاڑی کے اوپر جا کر آپ نے جب اعلان کیا، اے لوگوں اگر میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، آپ تو صادق اور امین ہے۔ اس وقت آپ نے کہا تو کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو سب سے پہلے آپ کے چچا آپ کے خلاف ہو گئے، اس کے بعد آپ کے اسی چچا ابو لہب کے بیٹوں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی۔ ایک باپ کے لیے ان کی بیٹی کی طلاق کتنا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، پہاڑ کھڑا ہو جائے، اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب بیٹیوں کی طلاق ہوتی ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم زدہ۔ تو یہاں میں جو سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے انتھک محنت کی، اتنی کوشش کی کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محبوب کہیں آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک نہ کر دے۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود آپ نے اپنا منصب ادا کیا اور آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تھے وہ ادا کر دیے۔ نبی آپ حضرت ام المؤمنین امی جان ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیمار رہا کرتے تھے، اکثر بیمار رہا، تو بیماری کس چیز کی؟ یہی امت کا درد، امت کا غم۔ تو پھر آپ علیہ السلام کو یہ کیوں کہا گیا کہ واستغفر، آپ استغفار کیجیے؟ آپ کی پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں لگ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ واستغفر، آپ استغفار کیجئے؟ یہاں محدثین جواب دیتے ہیں، میرے بھائیو سنو، محدثین فرماتے ہیں کہ استغفار اس چیز کے اوپر کروایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فریضہ آپ کے اوپر عائد کیا تھا اور اللہ کے منشا کے مطابق جو کام کرنا چاہیے تھا تو اللہ کی منشا کے مطابق وہ کام نہیں ہوا، فرمایا اس کے اوپر استغفار کروایا جا رہا ہے، اس کے اوپر استغفار کہ کام تو کیا لیکن اللہ کا جو منشا تھا فرمایا اس کے مطابق نہیں ہوا، اس کے اوپر کہا جا رہا ہے واستغفر، آپ استغفار کیجئے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف تو قرآن میں اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو صبح سویرے تہجد کے وقت جلدی بیدار ہو جاتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، فرمائے ایک طرف تو اللہ تعریف کر رہے ہیں صبح تہجد پڑھنے والے وقت لوگوں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں
کیا فرمایا وبالاسحاری ہم یستغفرون، کہ وہ لوگ استغفار کرتے ہیں، تو تعریف بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے بعد اللہ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی، جیسا حق ادا کرنا چاہیے تھا، وہ حق ادا نہیں ہوا، فرمایا اس کے اوپر استغفار کر رہے ہیں۔ یہ جو تہجد پڑھنے والے ہیں وہ اس کے اوپر استغفار کر رہے ہیں کہ جیسے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ماں عائشہ فرماتی ہے کہ بعض مرتبہ اللہ کے رسول اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، اتنے لمبے لمبے قیام کرتے تھے کہ مجھے کہیں ایسا ہو جاتا تھا کہ اللہ کے رسول سجدے میں دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، رخصت تو نہیں ہو گئے۔ اس وقت ماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا؟ فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتی، ما عرفنا کا حق کا عبادتی، اللہ کی جیسی عبادت کرنے اس کا حق ادا نہیں کر سکے، اللہ کی معرفت کا حق پہچان نہ سکے، اس کو ادا نہ کر سکے۔ فرمایا اس کے اوپر اللہ کے رسول جب اتنے اتنے لمبے لمبے استغفار کرتے تھے، آپ لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، حضرت ماں عائشہ بار بار کہ اللہ کے رسول آپ کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، کیوں تھکتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری زندگی آخری عمر میں یوں فرمایا اب آپ کو دو عمل کرنا ہے، ایک تو ہے شکر اور ایک ہے استغفار۔ تو اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اب یہ اختتام کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے، تو ہمیں بھی دو کام کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، رب کریم تو نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، ہم کمزور ہیں، جیسا ہم اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، جیسے روزے ادا کرنے چاہیے تھے ہم ادا نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ نے جو ہمیں ایک متعین مدت دی تھی، چند دن جو دیے تھے، فرمایا اس کو تم پورا کر لو۔ ہمیں اللہ کا حکم مان کر ہم نے اس کو پورا کر لیا۔ میرے بھائیوں، کیا ہم میں سے کوئی ہے کہ جو اللہ کے منشے کے مطابق اور اس کے حکم کے مطابق ہم روزہ ہم نے رکھ سکا؟ ہم جیسے روزے کا حقوق تھے ہم اس کو ادا نہیں کر سکے، تو ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف حکم تھا میرے بندوں میں تمہاری کمزوری کو جانتا ہوں، بس تمہارے تو صرف ان مدت کو پورا کرنا ہے اور اس کو روزہ رکھنا، اس میں جو حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندوں میں تمہاری کمزوری کو دیکھو یا اپنی رحمت کو دیکھو۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کر سکا۔ اللہ فرماتے میرے بندے میں تیری کمزوری کو دیکھوں یا میں اپنی رحمت کو دیکھوں؟ اللہ کی رحمت اللہ محدود ہے، اللہ جب نوازنے آتا ہے سب کو نواز دیتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں آخر میں یہ دو کام کرنا ہے، ایک تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے، اب دوسرا ہے استغفار۔ اب رمضان میں جو کوتاہی ہوئی، جو کمی ہوئی، جو بھول چوک ہوئی، اس کے اوپر استغفار کرے۔ تو یہ دو کام کرنا ہے۔ اور آج کی رات اگر چاند ہو جائے تو آج کی رات جو ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، لیلۃ الجائزہ۔ ایک مزدور پورا مہینہ مزدوری کرتا ہے اور جب تنخواہ لینے کی باری آتی ہے اور جب وقت آتا ہے اور وہ بغیر تنخواہ لیے چلا جائے تو کیا ہم اس کو عقل مند کہیں گے یا بے وقوف کہیں گے؟ وہ اپنی محنت کی مزدوری کی کمائی لیے بغیر چلا جائے تو اللہ نے ہمیں پورا مہینہ دیا تھا، اب ہم نے اس میں عبادت کی۔ آج کی رات ہمارے لیے لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اللہ سے انعام لینے کی رات ہے۔ تو آج کی رات کو ہم اللہ کے سامنے ہم گزارے۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر یوں فرماتے ہیں کہ جس طرح شب قدر کی تلاش کے لیے انسان جاگتا ہے، فرمایا آج کی رات کے لیے بھی انسان جاگے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرے، اللہ کے سامنے مانگے۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ پوری رات نہ جاگے تو کوئی بات نہیں، رات کا کچھ حصہ ہی اللہ کے سامنے گزار دے اور اللہ سے مانگ لے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں، ایک حدیث شریف میں 5 رات کا تذکرہ ہے، ایک حدیث شریف میں 4 رات کا تذکرہ ہے کہ یہ 4 رات وہ ہوتی ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کو نوازتا ہے۔ فرماتے ایک تو یہ عید الفطر کی رات ہے، عید الاضحیٰ کی رات ہے، اسی طرح شب قدر کی رات ہوتی ہے، طاق راتیں ہیں، اسی طرح عرفہ کی رات ہے اور یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے۔ تو یہ کچھ راتیں ہیں، تو آج لیلۃ الجائزہ ہے۔
اس کے اندر میں انسان کچھ زیادہ نہ کرے تو کچھ نوافل ہی پڑھ لے، کچھ قرآن کی تلاوت کر لے، اللہ کے سامنے شکر ادا کرے کہ اس نے مہینہ عطا فرمایا، استغفار کرے کہ جو کمی کوتاہی ہو گئی اس میں اللہ کے سامنے استغفار کرے، تو آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، تو اس میں عبادت کرنے کا اہتمام کرے، اللہ کے سامنے مانگے، عبادت کرے اور اپنی زندگی اپنے مقاصد کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے۔ اللہ تعالی ہماری ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری کرے گا اور ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنائے گا۔ اور جس کا صدقۃ الفطر باقی ہو وہ صدقۃ الفطر ادا کر دے، صدق عید کے لیے جب جائے تو صدقۃ الفطر ادا کر کے جائے۔ اور عید کے دن کی جو سنتیں ہیں آپ کو شاید بیان بھی کی ہوگی کسی نے صبح میں، مولانا ابرار صاحب یا مولانا فیصل صاحب نے، کہ عید کے دن کی جو سنتیں ہیں، جلدی اٹھے، کچھ رکعتیں پڑھ لے، مسواک کرے، مسواک سے اپنے پاس جو اچھا پسندیدہ لباس ہو اسی کو پہن لے، خوشبو لگائے، اپنا ناخن ہو تو اس کو تراشے، اور اس کے بعد عید گاہ میں جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھا کر جائے، میٹھی چیز کھا کر جائے۔ جب عیدگاہ میں جائے تو تکبیر پڑھتے ہوئے جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بس عیدگاہ میں جائے، خطبہ سنے، دھیان سے نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کر نکل نہ جائے، خطبہ بھی سنے، خطبہ سننے کے بعد پھر جب کھڑے ہو جائے اس کے بعد نکل کر آئے، اور اس کے بعد پھر دوسرا راستہ، اگر الگ الگ راستے ہو تو راستے کو تبدیل کرتے ہوئے جائے، اور آتے وقت دوسرے راستے سے آئے، اور اس کے بعد اپنے مرحومین جو ہے، جہاں ہم یہ خوشی منا رہے ہیں وہاں اپنے مرحومین بھی ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف عید کے دن ہی چلے جائے، وقتاً فوقتاً جاتے رہے، جمعہ کے دن جاتے رہے، آج ہم جائیں گے، اپنے سر اپنے اولاد کو بھی ساتھ میں لے کر جائے، کل ہم نہیں ہوں گے اس روئے زمین کے اوپر تو ہماری اولاد بھی ہمارے قبر کے اوپر آتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور رمضان المبارک کے اندر میں جو اعمال کیے اللہ ان اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها أجلها وعلانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم أعتق رقابنا اللهم أعتق رقابنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم من النار اللهم إنا نسألك رضاك الجنة اللهم إنا نسألك رضاك الجنة اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك من النار ونعوذ بك من سخطك وغضبك من النار اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار يا حليم يا كريم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا بديع السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اللہ زندگی
زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پاپی ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم قصوروار ہیں، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائیے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائیے، پیارے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہ آپ نے ہمیں کبھی محروم نہیں فرمایا، آئندہ بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہماری اصلاح فرما دیجئے، ہماری تربیت فرما دیجئے، اپنے شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما لیجئے۔ اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے، پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ اس تیرے بندوں سے راضی ہو جائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ پورا مہینہ آپ نے اپنے فضل اور توفیق سے آپ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، آپ کے فضل سے اور آپ کے کرم سے اے اللہ آپ کی مدد شامل حال رہی اور آپ نے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، جیسا حق تھا ویسا تو ہم ادا نہیں کر سکے، اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق، اپنے شان کے مطابق جو اعمال کرنا تھا ہم نہیں کر سکے، رب کریم معاف فرما دیجئے۔ اللہ آپ نے جو ہمیں اعمال کی توفیق نصیب فرمائی اس کے اوپر ہم تیرے شکر گزار ہیں، اللہ ہم شکر گزار ہیں۔ اللہ آپ قرآن میں فرماتے ہیں ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ آپ فرماتے ہیں اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ بار بار ہمیں زندگی میں بار بار رمضان المبارک کے یہ سعادتیں ہمیں نصیب فرما دیجئے، ہمیں محروم نہ فرمانا۔ اللہ تیرے محروم لوگ تیرے محروم بندوں میں ہمارا شمار نہ فرمانا، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ اللہ ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ آپ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ آپ راضی ہو جائیے اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ رمضان المبارک میں جیسے آپ نے اعمال کے اوپر استقامت نصیب فرمائی، اللہ پوری زندگی ہمیں اعمال صالحہ پر استقامت عطا فرمائیے، تمام امور شرعیہ کے اوپر استقامت نصیب فرمائیے۔ اللہ اس پورے مجمع سے راضی ہو جائیے۔ اللہ یہ تیرے بندے اللہ پورے رمضان مبارک میں اللہ تیرے نبی کی مبارک زبان سے مبارک نکلے ہوئے الفاظ سن رہے تھے، اللہ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اللہ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ ہم آپ کو یہی کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس ہم نے آپ کے حبیب سے مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنے، اللہ اس کا سننا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو نواز دیجئے، ہم سب کو نواز دیجئے، اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے۔ امت کے اندر میں جہاں جہاں اعتکاف ہوا اللہ سب کے اعتکاف کو قبول فرما، ہمارے ان معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو آپ پوری فرما دیجئے۔ اے پیارے اللہ آپ ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کرنے والے بنا دیجئے، ایمان کو حفاظت کے ساتھ اللہ لے جانے والے بنا دیجئے۔ آپ ہمارے ایمان کی سلامتی فرما دیجئے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما دیجئے۔ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اللہ قبر کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ حشر کے ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، قیامت کے دن کے ہولناکیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما۔ اللہ آپ کے حبیب کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دیجئے، اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اللہ تیری زندگی پر تیری رضا کے مطابق گزارنے والے بنا دیجئے، نامرضیات کے اوپر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے مجھ سے محبت کرتے رہے، اللہ اپنے اس گنہگار بندے سے انہوں نے محبت کی، درس میں بیٹھے اللہ انہیں قبول فرما، اپنے شان انہیں بدلہ نصیب فرما، اس پوری بستی کو قبول فرما لیجئے، ایک ایک گھر کو قبول فرما لیجئے، اللہ ایک ایک گھر کو قبول فرما لیجئے۔ جن تیرے بندوں نے میرے اوپر احسان فرمایا اللہ سب کو اپنی طرف سے اللہ اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما دیجئے، سب کو قبول فرما لیجئے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمارے والد مرحوم کی مغفرت فرما، قبروں کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، حرم شریفین کی حفاظت فرما، اللہ بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما، وہاں رہنا وہاں جینا وہاں مرنا مقدر فرما، اور نبی کے روزے کے قریب موت نصیب فرما، اللہ نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر سے جام نصیب فرما، قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجئے۔ اے پیارے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما دیجئے، ہم گنہگاروں کو معاف
معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اللہ غزہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہ انہیں بھی خوشیوں کی عید نصیب فرما، اللہ انہیں بھی خوشیوں کی عید نصیب فرما۔ میرے پیارے اللہ، تیرے نیک بندے مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ہماری حقیقی عید اور ہماری حقیقی خوشی تو اس وقت ہوگی جب میرے آقا کا لایا ہوا کلمہ پوری دنیا کے اندر میں ہر کچے پکے مکان میں پہنچ جائے، اس وقت ہماری حقیقی خوشی اور حقیقی عید ہوگی۔ اے میرے پیارے اللہ، اے اللہ آپ کے نبی کا لایا ہوا کلمہ پوری دنیا میں پہنچا دیجئے، ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ مدارس، مساجد، خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما لیجئے، ہمارے اکابرین کے سایہ صفت کو ہمارے اوپر دادر قائم فرما۔ اللہ ہم سب کی عمر میں عافیت نصیب فرما، ہم سب کی عمر میں برکتیں نصیب فرما، ہم سب کو خوب اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو حلال طیب پاکیزہ روزی نصیب فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا، صالح بنا، ہمیں نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، قابلیت اور قبولیت عطا فرما، دین کا داعی اور دین کا شدائی بنا۔ اے اللہ عالم ربانی، علماء ربانیین میں ہمارا شمار فرما، غسل جنازہ سے پہلے غسل معاصی عطا فرما، کفن سے پہلے تقوی والا لباس نصیب فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ تینے جتنے بندوں کی مغفرت فرمائی ان میں ہمارا بھی شمار فرما دیجئے۔ اللہ ایک نظر ڈال دیجئے میرے مولا، ایک نظر ڈال دیجئے، تیری رحمت کا ایک چیتا اس مجمع میں ڈال دیجئے۔ اللہ ہمارا کام ہو جائے گا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ تیرے بہت سارے بندے کعبۃ اللہ کا گلا پکڑ کر چمٹے ہوئے ہوں گے، اللہ بہت سارے تیرے بندے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ کیسا وہ وقت اور کیسا موسم ہوگا، اللہ کیسی مبارک گھڑی ہوگی، اللہ اس رحمت کا ایک چھیٹا اس مجمع میں ڈال دیجئے، ہمارا کام بن جائے گا۔ اس پورے مجمع کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جس طرح یہ دنیا میں تیرے اس گنہگار بندے کے ساتھ ہم سب مل کر تیرے اور تیرے نبی کی بات سن رہے، اللہ آخرت میں ہم سب کا حشر فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح مجلس لگانے والے بنا دیجئے، ہم سب کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں ہر ظاہری باطنی داخلی خارجی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں نواز دیجئے، اللہ نواز دیجئے، ابنائے آخرت میں سے بنا دیجئے، ابنائے دنیا میں سے ہمیں نہ بنانا۔ اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیجئے، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔